الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأخذكم الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کی یہ کائنات جو اس نے بنا کر کے، سنوار کر کے، اور اس کی ساری چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر کے ہمیں دی ہے، تو اس کو برتنے کا سلیقہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ملا ہے. اللہ کی عبادت، اس کی بندگی، صرف ایک اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ کو یاد رکھنا، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا، نرم ہو گرم ہو، خوشحالی ہو بدحالی ہو، پریشانیاں ہوں آزمائشیں ہوں، اپنے رب کو یاد رکھنا، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا، یہ طریقہ انبیاء کے ذریعے ہمیں ملتا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کی آزمائش کے لیے شیطان کو بھی لگا دیا ہے، اور یہ بات بتا دی ہے کہ شیطان تمہاری کامیابی کا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. آگے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے، دائیں سے آتا ہے، بائیں سے آتا ہے. اس کی انتھک کوشش یہ ہے کہ انسان جنت میں نہ جانے پائے. اور شیطان کے کچھ چیلے اور حواری اور موالی ہمیشہ اس دنیا میں رہے ہیں جو اس کا ساتھ دیتے رہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. سینوں میں وسوسے ڈالنے والے، غلط راستوں کی رہنمائیاں کرنے والے، اللہ رب العزت کے راستے سے پھیرنے والے. جہاں شیاطین جن ہیں وہاں شیاطین انس بھی ہیں. یہ طاغوت کے علم بردار، یہ شرک کے علم بردار، یہ اللہ رب العزت کی زمین پر فساد پھیلانے والے لوگ، امن کو غارت کرنے والے لوگ، پیار و محبت کو ختم کرنے والے لوگ، نفرتوں کو پیدا کرنے والے، مذہب کے نام پر لڑائیاں لوگوں کے درمیان برپا کرنے والے لوگ، یہ شیاطین انس ہیں. ہمیشہ یہ ٹسل شروع سے رہی ہے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے آج تک. یہ معرکہ حق و باطل، یہ حق و باطل کے درمیان لڑائی، یہ عباد الرحمن کے درمیان اور عباد الشیطان کے درمیان یہ کشمکش ہمیشہ سے برپا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جب توحید کی بات کی جاتی ہے، ایک اللہ رب العزت کی عبادت کی بات کی جاتی ہے، تو ان کو پریشانیاں لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے چہرے اتر جاتے ہیں. پوری کائنات کو ایک ہستی نے بنایا، وہی ہے جو سب کا بلا شرکت غیر خالق و مالک ہے. اس کے ایک ایک رحم و کرم کے ہم محتاج ہیں. اس کی نعمتیں ایسی ہیں جس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے. تو تنہا جب وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو اسی کی عبادت ہونی چاہیے، شکریہ اسی کا ادا ہونا چاہیے، سر اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، مانگنا اسی سے چاہیے، استعانت اسی سے طلب کرنا چاہیے، تقرب الہی کے لیے قربانیاں اسی کی بارگاہ میں انجام دینی چاہیے. لیکن شیطان نے سجھایا کہ نہیں، اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو اور شریک کرو. وَمَنْ عَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ.
ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نیک لوگ تھے اور ان کی عبادت کریں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے, اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں تقرب عطا کر دیں گے. یہ سلسلہ شروع سے چلا. جب وحدانیت کی بات ہوتی ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے, تو ان کے چہرے بدل جاتے ہیں. اور جب بتوں کی پرستش کی بات ہوتی ہے, غیر اللہ کی بات ہوتی ہے, طاغوت کی بات ہوتی ہے, تو ان کے چہرے کھل جاتے ہیں. کہا گیا اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, اے امت مسلمہ کے لوگوں دین کو قائم کرو اور اس میں انتشار میں مبتلا نہ ہو جاؤ. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, جس چیز کی دعوت تم دے رہے ہو یہ مشرکین پر بہت گرا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے وہ مشرکین پر گرا تھا. وہ پریشان تھے کہ ایک وحدہ لا شریک کی دعوت کیسے ہوگی, بتوں کو چھوڑ دیا جائے, دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ دیا جائے, غیر اللہ کی پرستش کو چھوڑ دیا جائے, ایسے کیسے ہوگا؟ ہمارے باپ دادا یہ کرتے چلے آئے ہیں. ان کو مارو, ان کو پیٹو, ان کی موب لنچنگ کرو, ان کو شہید کرو, ان کو مکہ سے نکال دو. یہ ہے کفر کی ٹینڈنسی, یہ ہے شرک کی ٹینڈنسی. تو فرمایا کہ آپ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں یہ ان پر بہت گراں ہے. وحدانیت کی دعوت بہت گراں ہے. آج جب وحدانیت کی بات ہوتی ہے, ایک اللہ کی پرستش کی بات ہوتی ہے, غیر اللہ پر تنقید ہوتی ہے, طاغوت کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, تو جو باطل کا ایوان ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے, جو مشرکین ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں, جو اللہ رب العزت کی عبادت کرنا نہیں چاہتے, دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرنا چاہتے ہیں, وہ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, جب ایک اللہ رب العزت کی عبادت ہوتی ہے, جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے, چہرے مرجھا جاتے ہیں, دل مرنے لگتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, جب اللہ رب العزت کے علاوہ غیر اللہ کو پوجا جاتا ہے, ان کو بلایا جاتا ہے, اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, تو یہ پھر بشارتیں بانٹتے پھرتے ہیں, ان کے دلوں میں خوشیاں آتی ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا, صحابہ کے زمانے میں ہوا, تابعین و تبع تابعین کے زمانے میں ہوا, اسلاف کے زمانے میں ہوا, ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے. آپ چاہے پیار سے بولیں, محبت سے بولیں, اپنائیت سے بولیں, اخلاق و کردار سے بولیں, اس ہستی سے بہتر بولنے والا کون ہے, اس ہستی سے بہتر اسلوب اختیار کرنے والا کون ہے, اس ہستی سے بہتر اخلاق و کردار اپنانے والا کون ہے, جس پر اخلاق و کردار ختم ہے, جس سے بہتر نہ اس زمین پر کوئی پیدا ہوا, نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا. ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے, محبت سے, اخلاق سے, کردار سے لوگوں کو بلایا, لیکن ان کے رنگ بدل گئے. تو جب وحدانیت کی بات ہوگی, ایک اللہ کی بات ہوگی, اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بات ہوگی, اللہ تعالیٰ کی پرستش کی بات ہوگی, اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کی بات ہوگی, اس زمین پر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی بات ہوگی, اس زمین پر انصاف کو قائم کرنے کی بات ہوگی, تو کفر کے اندر, شرک کے اندر, طاغوت کے اندر, غیر اللہ کے اندر کھلبلی مچ جائے گی. یہ فطری بات ہے. دوستو اور ساتھیوں, امت مسلمہ کی صورتحال آج پورے ہندوستان میں بہت اچھی نہیں ہے. ہم دین سے بہت زیادہ قریب نہیں ہیں, ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے بہت مضبوط نہیں ہے, دین کے احکامات پر ہم عمل نہیں کرتے, نہ ہم کرتے, نہ ہمارے بچے کرتے, نہ ہماری خواتین کرتی. بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کرب و پریشانی میں ہے, اس کی معاشی حالت اچھی نہیں ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں لوگ, پاورٹی لائن سے نیچے ایک بڑی تعداد زندگی گزار رہی ہے. علم کی کمی ہے, معرفت کی کمی ہے, کتاب و سنت کے علم کی کمی ہے. ہندوستان میں بہت سارے عوامل ایسے ہیں جس نے امت کو مجروح کیا ہے. ایسی صورتحال میں امت نمونہ نہیں بن رہی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی. ایک امت وسط, ایک خیر امت, شہادت الناس والی امت, شہادت حق والی امت نہیں بن پا رہے ہیں ہم لوگ. لیکن پھر بھی ہمارا وجود اس لیے پریشان کر رہا ہے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا وجود اس لیے پریشان کر رہا ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں, ایک نظام موجود ہے, ایک نظریہ موجود ہے, ایک سسٹم آف لائف موجود ہے, ایک کوڈ آف لائف موجود ہے, ایک نظام حیات ہے جو قرآن میں موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے. یہ امت مسلمہ کے لوگ جب بیدار ہوں گے, کبھی بھی بیدار ہوں گے, تو اس نظام حیات کو اس زمین پر برپا کرنے کی فکر کریں گے.
یہ پریشانی ہے جو آج کفر کو ہے، شرک کو ہے، طاغوت کو ہے۔ اس لیے ہندوستان میں ہمارا رہنا بھی گوارا نہیں ہے، ہماری نماز پڑھنا، ہمارا اذان دینا، ہمارے اسلامی تشخصات پر عمل کرنا بھی لوگوں کو کھٹکتا ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہو، ہم پریشان نہ ہو، یہ انبیاء کے ساتھ ہوا ہے، یہ صحابہ کے ساتھ ہوا ہے، صلح امت کے ساتھ ہوا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، لیکن ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آزمائشوں کو دعوت دینا ہے۔ اللہ رب العزت جب کوئی ایمان لاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، آزمائشوں کو دعوت دیتا ہے۔ ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کے واقعات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، وہ ہلا مارے گئے اور ان کو یہ امید ہو گئی تھی کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، لیکن اللہ رب العزت کی مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سہارا دیا۔ جنت میں جانا آسان کام نہیں ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کو گھیر دیا گیا ہے پریشانیوں سے، مصائب سے، آزمائشوں سے، اور جہنم کو گھیر دیا گیا ہے خواہشات نفس سے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، نفس سے لڑائی لڑنی پڑے گی، شیطان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، دن رات ویسی اسٹرگل کرنی پڑے گی جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کی تھی۔ وہی ہے ہمارے لیے نمونہ۔ تو فرمایا گیا جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے، آپ جب اسلام کا دم بھریں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، تو آپ کی آزمائش ہوگی۔ ہم نے آزمایا، انبیاء کو آزمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑی آزمائش انبیاء کی ہوتی تھی، اس کے بعد جن کا ایمان ان کے بعد ہوتا تھا ان کی آزمائشیں ہوئی۔ تو کلمہ توحید کہنے کے نتیجے میں، ایمان لانے کے نتیجے میں آزمائشیں تو ہوں گی۔ مسلمان ہندوستان میں آزمایا جا رہا ہے، مسلمان دنیا کے کونے کونے میں آزمایا جا رہا ہے، آزمائشیں تو ہوں گی، اور یہ آزمائشیں آتی ہیں بندے مومن کو اللہ رب العزت سے قریب کرنے کے لیے، اپنا جائزہ لینے کے لیے، دنیا کی بے ثباتی کو سمجھنے کے لیے، اور آخرت آنے والی ہے اور وہاں ابدی زندگی ہے، جنت اور جہنم ہے، وہاں ہم تمام کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں جو ہمارا ٹھکانہ ہے وہ دیکھنا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک۔ تو یہ کانسیپٹ ہمیں صحیح کرنے کے لیے آیا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ رب العزت نے آزمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو آزمایا۔ طاغوت اتنا سخت تھا کہ چند لوگ اور کشتی میں آ گئے۔ کتنے دیر تک انہوں نے اللہ رب العزت کی تبلیغ کی تھی؟ 950 برس تک۔ ایک پیغمبر کی زبان، ایک پیغمبر کا اسلوب، ایک پیغمبر کا ڈیڈیکیشن، ایک پیغمبر کی قربانی کیا ہوگی؟ لیکن طاغوت اتنا سخت تھا اور اس نے مقابلہ اتنا کیا کفر نے اور شرک نے کہ چند لوگ تھے جو کشتی میں آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی بات کی، جب شرک کو ختم کرنے کی، شرک کے خلاف آپ نے بات کی، کفار و مشرکین کے خلاف بات کی، بت پرستوں کے خلاف بات کی، بتوں کے خلاف بات کی، تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا، اور آپ کے خلاف الاؤ تیار کیا گیا کہ اس میں ڈال دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ آپ کا وجود برداشت نہیں ہے، قابل برداشت نہیں ہے۔ ایک نبی جس سے بہتر ہستی اس زمین پر کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، جو ہم تمام کے جد ہیں، ملت ابراہیم، یہ ابراہیم کی ملت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو ابراہیم کی ملت کہا گیا ہے۔ ہمارے دادا کے ساتھ یہ معاملہ ہوا جو اللہ کے پیغمبر تھے کہ ان کو کفر اور شرک نے برداشت نہیں کیا، آگ میں ڈال دیا۔ تو اللہ رب العزت کی تائید و نصرت ان بندوں پر آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں بھی اللہ ہو، اس کی محبت ہو، اس کی خشیت ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جینا اور مرنا سیکھ لیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہماری زندگی کا شیوا یہ ہو جائے کہ ہمارے محبت کا، ہمارے نفرت کا معیار وحدہ لا شریک ہو جائے۔ من احب للہ وابغض للہ وعاق للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، نہ دینا اللہ کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی نوازشات ہمارے اوپر سایہ فکن ہوں گی۔ آج بھی فرشتوں کی مدد آئے گی، آج بھی اللہ رب العزت کا رحم و کرم ہمارے اوپر ٹوٹے گا، آج بھی اللہ رب العزت ہمیں آزمائشوں میں تو ڈالے گا، لیکن ہمیں
रुस्वा नहीं होने देगा, जाय नहीं होने देगा, हमें बचा लेगा। तो ये जो सूरत हाल है ये गैर मामूली है दोस्तों और साथियों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने कहा कि एक रब है और तुम्हारी जो चौधराहट है वो गलत बात। आज हमें भी जो कुफ्र और शिर्क के अलमबरदार हैं, जो हुकूमतों पर विराजमान हैं, जो अपने आप को फिरौन समझते हैं, जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहते हैं, जो ये समझते हैं कि हम पार्लियामेंट में कानून बना देंगे, जो ये समझते हैं कि मुसलमानों को कुचल देंगे, जो ये समझते हैं कि इनके मजहब को, इनका कल्चर को हम तबाह कर देंगे, यही सूरत हाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में थी। आपने चैलेंज किया वक्त के बादशाह को, फिरौन को चैलेंज करते हुए कहा कि एक रब है इस कायनात का, तुम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी करो, खत्म हो जाएगी ये कायनात, तुम भी खत्म हो जाओगे, सब सर झुकाए हुए बारगाह यज़दी में खड़े होंगे। हमारा ये काम है आज के इस दौर में, हिकमत के साथ, मसलहत के साथ, कम दर्जे इंसान को भी, औसत दर्जे के लोगों को भी, हुकूमत के अहलकारों को भी अल्लाह ताला का वो पैगाम पहुंचाएं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जो उनका भी रब है, उसने इलाही तालीमात अंबिया के जरिए और आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचाई है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा गया, आपको पीटा गया, आपके खिलाफ साजिशें हुई, आपका वो जिस्म अतर, जिससे बेहतर जिस्म इस दुनिया में न पहले हुआ न क़यामत तक होगा। आप हबीब खुदा हैं, आप इस पूरी कायनात के हबीब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून निकल रहा था, आपका दंदान मुबारक शरीद हुआ, आपका जिस्म अतहर लुहान हुआ, जब तक इस जमीन पर रहे, कर्ब बला की जिंदगी में रहे, आपके खिलाफ साजिशें हुई, सब कुछ हुआ। क्यों? आपने कहा था एक रब की बंदगी होनी चाहिए। आपने कहा था शिर्क जितनी भी शक्लें उसकी हैं सबसे मैं बरात का इजहार करता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद नहीं है। और याद रखो, निजाम जिंदगी वही चले, अहकामात वही हो, कवानीन वही हो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिए हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं, तो समाज के अंदर खुशहाली आती है, आत्मा की शांति होती है, लोगों के मसाइल हल होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जनाब अली आपको कत्ल करने की साजिश शुरू हो गई। अब जो सरापा रहमतुल्लिल आलमीन था, जो अपने नहीं गैरों के काम आता था, जो यतीम लाचार मजबूर मुस्तहिकीन की खिदमत में दिन रात लगा रहता था, जो समाज के दिल की धड़कन था, जो सारी कायनात के लिए रहमत था, उस शख्स को इस दुनिया से खत्म करने का मंसूबा इसलिए बना दिया गया कि कुफ्र कभी भी तौहीद को बर्दाश्त नहीं करता, शिर्क कभी भी तौहीद को बर्दाश्त नहीं करता, तागूत कभी भी तौहीद के अलमबरदारों को बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए कि वो एक रब की इबादत होती है, दिल में इनक़िबाज़ होता है। जब बुतों की परस्तिश होती है तो वो बशारतें देते हैं, वो खुश होते हैं, दिल उनके बहुत ज्यादा खुश होते हैं इस चीज से कि देवी देवताओं की इबादत हो रही है। दोस्तों और साथियों, ये सिलसिला पहले से चला, आज भी चलेगा। अगर हम मुसलमान रहना चाहते हैं, आजमाइशों के लिए तैयार रहना चाहिए। आजमाइशें आएंगी, मुकाबला करना चाहिए, और उसमें सबसे ज्यादा जो हमें सुकून देने वाली चीज है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से ताल्लुक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम के लिए, हमारी पोजीशन, हमारी सूरत हाल ऐसी बन जाए, हम अल्लाह ताला से इतने करीब हो जाएं, अंदर हमारा दिल की दुनिया इतनी चेंज हो जाए, हम पूरी दुनिया को अल्लाह के नाम पर ठोकर मारने वाले हो जाएं कि जब हम इस जमीन पर हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हों तो अर्श पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस सिलसिले में तदबीरें फरमा रहा हो, हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो रहमत है वो जोश में आने वाली हो। वरना आप जानते हैं कि तारीख इस्लाम गवाह है, कितने मुसलमान इस दुनिया में आए, मारे गए, काटे गए, उनके जरिए दरियाओं के पानी का जो रंग था वो तब्दील हो गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को जलाल नहीं आया। क्यों? वो अल्लाह वाले नहीं थे, उनका ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत नहीं था, उनके दिल में खौफ खुदा खशियत नहीं थी, वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले नहीं थी। नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, वो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको खुद फरामोशी के मर्ज में मुब्तला कर दिया। हमको ये नहीं करना है, चाहे हरियाणा का मसला हो, चाहे पंजाब का मसला हो, उत्तर प्रदेश का मसला हो, हिंदुस्तान में किसी भी इलाके का मसला हो, मुसलमान गवारा नहीं है, इसलिए कि उसके पास कुरान मजीद है जिस पर स्वीडन में हमला होता है, स्वीडन में वो जलाया जाता है। स्वीडन के मुसलमान बहुत कम हैं, लेकिन स्वीडन के लोगों को यह मालूम है कि कुरान मजीद में क्या है। ये वहदानियत की तालीम देता है, ये इलाही तालीमात देता है, इस जमीन पर इंसानों को अमन के साथ रहने का फार्मूला पेश करता है। अमेरिका में, यूरोप की स्टेट्स में, दुनिया के कोने कोने में
قرآن مجید کو سمجھا جا رہا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھا جا رہا ہے. تو مسلمان اگر ہم ہیں تو مسلمان ہو جائیں. یا الذین آمنوا آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پکے مومن بن جاؤ. ہم جب پکے مومن ہوں گے تو ہمارے تلوے میں کانٹا چبھے گا, ہم کو مارا جائے گا, پیٹا جائے گا, ہم کو زخم ہوگا, ہمارے درمیان شہادتیں ہوں گی, تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے درجات بلند کرے گا. ہم اس دنیا میں کھانا کھانے کے لیے, گھر بنانے کے لیے, لگزریس لائف گزارنے کے لیے, بیوی بچوں کو اچھی زندگی کا حامل بنانے کے لیے, بچوں کو نوکریوں دلانے کے لیے, اس دنیا میں بینک بیلنس کرنے کے لیے ہی نہیں آئے ہیں. ہمارا گول یہ ہے کہ ہماری زندگی ایسے گزرے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو. ہم اپنا جو کام ہے اس زمین پر جس کے لیے برپا کیے گئے ہیں اس کے لیے ہم تمام اسٹرگل جاری رکھیں. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور کہے یہ وہ بندہ تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد رکھا, مجھ سے محبت کی, میرے دین کے لیے آزمائشوں سے گزرا اور میرے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے یہاں پہنچا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت جنتیوں سے کہے گا کہ تم کو ساری نعمتیں مل گئیں؟ جنتی کہیں گے کہ میرے مالک ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, جس کو آنکھ نے نہیں دیکھا, جس کو کان نے نہیں سنا, جس کے بارے میں دل میں گمان نہیں گزرا, سب مل گیا میرے مالک. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کیا دنیا میں دوبارہ جانا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے میرے مالک بہت اسٹرگل جھیل کر کے ہم آئے ہیں, اب دنیا میں نہیں جانا چاہتے, اب جنت مل گئی ہے, سکون و اطمینان کی جگہ مل گئی ہے. شہید کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کر دیا ہوگا, وہاں اس کو اتنا نواز دیا ہوگا, وہ کہے گا میرے مالک میں دنیا میں 10 مرتبہ جانا چاہتا ہوں اور 10 مرتبہ شہید ہو کر کے واپس آنا چاہتا ہوں. ہماری زندگی کا آخری اسٹیج شہادت ہے نا. ہندوستان میں ہمیں مارا جائے گا, پیٹا جائے گا, طرح طرح کی اذیتیں ہوں گی, الٹیمیٹ کیا ہوگا؟ شہادت ہی ہوگی. ہم مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, لیکن اس سے پہلے بہت بڑا فارمولا ہمارے پاس ہے. اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے, اللہ کے دین کو پہنچانا ہے, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اپنائیت کے ساتھ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے, غیر مسلم بھائیوں کے دلوں سے اور ان کے ذہنوں سے شکوک و شبہات دور کرنے ہیں, مس انڈرسٹینڈنگز دور کرنی ہے, جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں اچھی باتیں ہمیں پہنچانی ہے. یہ تو آخری حصہ ہے کہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیا جائے, تشدد کیا جائے کہ ہم شہید ہو جائیں. اور بندے مومن شہید ہونے سے ڈرتا نہیں ہے, یہ تو آخری وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت کے لیے گواہی دیتے ہوئے اپنی جان بھی دے دیتا ہے. بندے مومن جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. صحابہ کرام تمنائیں کرتے تھے شہادت حاصل کرنے کے لیے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے, ان کا چہرہ دیوار کی طرف ہے, آنکھوں سے آنسو رواں ہیں, ان کے نوجوان لڑکے کھڑے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ان کو احساس ہوا کہ میں رو رہا ہوں, دیوار کی طرف کیے ہوئے ہوں, میرے بیٹے کہیں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں. انہوں نے اپنے سر کو جھٹکا, یہ جانکنی کے عالم میں بھی مومن اپسیٹ نہیں ہوتا, سر انہوں نے جھٹکا اور بیٹوں سے کہا کہ بیٹو میں موت کی تکلیف سے نہیں رو رہا, میں نے اسلام میں 100 جنگیں لڑی ہیں اور 100 جنگوں میں کامیابی حاصل ہوئی. میری تمنا یہ تھی کہ میدان جنگ میں شہید ہو جاتا اور شہید کا رتبہ پاتا. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ شہید نہیں ہو سکا, میں موت کو دوڑاتا تھا, موت بھاگتی تھی, مجھے میدان جنگ میں موت نہیں آئی, بستر پر موت آ رہی ہے, اس لیے رو رہا ہوں. بندے مومن کی زندگی کمپلیٹلی فوج کی زندگی ہوتی ہے, اللہ کے سپاہی کی زندگی ہوتی ہے, جو اللہ رب العزت کو جب چاہیے حاضر ہے. وقت چاہیے, مال چاہیے, صلاحیتیں چاہیے, اسباب چاہیے, اولاد چاہیے, اپنا گھر دوار چاہیے, اپنی جان عزیز چاہیے. قسم خدا کی تم جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ تمہارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں یہ جذبہ موجود نہ ہو کہ زندگی میں ایک بار صحیح اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی گردن کو کٹا کر کے شہادت کا رتبہ حاصل کر لے. وہ مومن نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سچی اور پکی حدیث ہے. ہندوستان میں شہادت کا موقع نہیں ہے, شہادت کا موقع جب آئے اس کے لیے تیار نہیں, لیکن آج یہ موقع ہے کہ ہم یہاں ہندوستان کے اندر بہتر انداز سے رہیں, اپنے دین پر رہیں, اپنے ایمان پر رہیں, اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ رب العزت کا خوف اور اس کی خشیت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, دین سے حمیت, اور جب تک ہو سکے اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرنے کا وہ جذبہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہمارے درمیان ہو. اور یاد رکھیے صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے. جب صفوں میں اتحاد ہوگا تو دشمن کے اندر اللہ رب العزت روب ڈالتا ہے. فرمایا بندے مومن وہ ہوتا ہے جس کا ایک روب ہوتا ہے دشمن کے دل میں. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جرأت کے ساتھ ہم رہیں, ہمت کے ساتھ یہ رہیں. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا.
وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا اپنے رسولوں سے کہ ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے ورنہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، بت پرستی میں آ جاؤ، ہماری جو باپ دادا کا دین ہے اس میں آ جاؤ۔ یہ سارے انبیاء سے کہا گیا، ہم سے بھی ہندوستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ چلے جاؤ اس ملک کے اندر سے یا گھر واپسی کر لو۔ آج کے ان ایام میں یہ نہیں ممکن ہے، ہم یہ ملک میں رہیں گے، ہمارے باپ دادا نے اس ملک کو آزاد کیا ہے، یہ ملک سیکولر اینڈ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بتاتا ہے کہ سارے سٹیزنز کو ایکول رائٹس حاصل ہیں، ہم اس ملک میں رہیں گے، اس ملک کو ہم نے آزاد کیا ہے، لیکن ہم یہ بتائیں گے سارے مذہبوں کا احترام، سارے مذہب کا سمان، اپنے اپنے مذہب پر عمل، اور دین اسلام چونکہ حقیقی دین ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا ہمیں جنت میں لے جائے گا، اور ہمارے وہ بندگان خدا، ہمارے وہ بھائی جن تک یہ مذہب نہیں پہنچا، دین نہیں پہنچا، ہم ان کے بھی خیر خواہ ہیں کہ وہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ جرأت کے ساتھ رہیں، ہمت کے ساتھ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے کہا صحابہ تم نے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، تم میرے صحابی ہو۔ آخر پیریڈ میں، بعد کی پیریڈ میں میرے کچھ بھائی آئیں گے اس دنیا میں جنہوں نے مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن میرے دین کے لیے اسٹرگل کریں گے، مار کھائیں گے، دین پر چلیں گے، اسٹرگل کریں گے، اپنی نیند حرام کریں گے، اپنا کیریئر تباہ کریں گے۔ میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے اصحاب وہ میرے بھائی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک ایک آدمی کو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے 50 آدمی کی ہمارے 50 آدمی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ تمہارے 50 آدمی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان بشارت والے لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ رب العزت کے ہاں جب حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور کہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔